وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور میرے آقا کی نبوت کو نہیں مانتا، تو وہ مومن ٹھہرا یا کافر؟ ایک شخص میرے اللہ کی الوہیت کو بھی مانتا ہے، آقا کی رسالت بھی مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، آپ کا کیا فتویٰ ہے کہ یہ مومن ہے یا کافر؟ اسی طرح ایک شخص اللہ کی الوہیت کو بھی مانتا ہے، آقا کی نبوت کو بھی مانتا ہے، قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، تو اسے بھی مومن کہلانے کا حق حاصل ہو۔ کئی لوگ مسلمان جدید تعلیم یافتہ نئی تہذیب سے متاثر، وہ کہتے ہیں مرزائی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی پاک کو نبی بھی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، پھر آپ انہیں مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ کئی لوگوں کا یہ اعتراض ہے، میں اس اعتراض کو دور کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے دل کی تختی پہ لکھ لیں، یہ جواب جو میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ مرزائیوں کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟
وہ جو ہے آپ سمجھ جائیں گے آپ ختم نبوت کا صرف یہ معنی نہیں ہے، اتنا محدود معنی نہیں ہے. ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا، میں اسے واضح کر دوں گا کہ آپ کے بعد جبریل نے وحی لے کر کسی پر نہیں آنا، کسی کو نبوت کا منصب نہیں ملنا، جبریل نے وحی نہیں لانی. ختم نبوت کا صرف اتنا مفہوم نہیں ہے بلکہ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد جبریل نے کسی پر وحی لے کر نہیں اترنا اور نبوت کی صفتیں بھی کسی میں نہیں پائی جانی. گناہوں سے معصوم
لگتا ہے آپ تھک گئے یار میں نے کون سے جملے بولے، کتنے توڑ کے جملے بولے، میں نے کیا کہا صحابہ گناہ کرتے رہتے ہیں، میں نے کیا جملے بولی، صحابہ سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، نبیوں سے ممکن ہی نہیں، فرق دیکھو، نبیوں سے ممکن ہی نہیں، صحابہ سے ممکن ہے غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، لیکن رب نے قرآن میں اعلان کیا لہم مغفرۃ ورزق کریم، میرے پیغمبر یہ تو تیرے یار ہیں، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہوئے جو تیرے یار، سبحان اللہ۔ تو میں قرآن میں اعلان کرتا ہوں یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا۔ یہ بات میں ہی کہا کرتا، میں نے صحابہ کو بہت پڑھا ہے، مختلف کتابیں میں نے پڑھی، یہ بات میں ہی کہا کرتا ہوں، مولا کریں گناہ لکھی جائیں نیکیاں، یہ بڑی عجیب بات نہیں، وہ کریں گناہ لکھی جائیں نیکیاں، بندے آدمی کہتا ہے ہاں جب میرا کپڑا پلیت ہو جائے، رومال پلیت ہو جائے اور بالٹی میں پانی ہو، بالٹی میں، اور میں رومال بالٹی کے اندر ڈالوں، اندر ہی اندر ملکوں، باہر نکالوں، بات ہوا نہیں ہوا، پانی بھی کیا ہو گیا، اس کی پلیتی نے پانی کو ناپاک کر دیا، میں آیا نہر کے کنارے، میں آیا دریا کے کنارے،
فرق ہوگا. بس تھوڑی سی بات کہہ کے تیسرے ٹاپک پہ جانا چاہتا ہوں. رات پشاور میں میں نے بات کی، بہت بڑا اجتماع تھا، ایک سکول میں جلسہ تھا. میں نے پشاور میں رات کی بات کی. قانون مجھے حق دیتا ہے، شریعت مجھے حق دیتی ہے، اخلاق مجھے حق دیتا ہے. شریعت بھی، قانون بھی، اخلاق بھی مجھے حق دیتا ہے کہ صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے میں پوچھوں، میاں تم اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ صحابہ کو جنت کی
ایک جملہ میں نے ان کا سنا، تقریر میں ان کی نہیں سن سکا، لیکن مجھے ایک جملے سے ہی ساری بات سمجھ آئی. صحابہ نبوت کے گواہ ہیں. بندیالوی کہتا ہے صحابہ دین کے بھی گواہ ہیں، صحابہ قرآن کے بھی گواہ ہیں، صحابہ توحید کے بھی گواہ ہیں، صحابہ سنت کے بھی گواہ ہیں، صحابہ ختم نبوت کے بھی گواہ ہیں، صحابہ ارکان اسلام کے بھی گواہ ہیں، اور صحابہ دین کے احکام کے بھی گواہ ہیں. اینی گواہ، اینی گواہ، اینی شاہد. جو لوگ بیٹھے ہیں آپ میں مقدمات لڑتے رہتے ہو عدالتوں میں، اگر آپ کے گواہ پر مخالف وکیل گرا کر دے جھوٹا ہے، یہ گواہ جھوٹا ہے، گرا ثابت ہو جائے، کیس خارج، کیس خارج. اسلام کے عینی گواہ ہیں، ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، اسلام کا کیس خارج ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا. بندیالوی کا یہ جملہ دل کی تختی پر لکھ لو. دین بچانا چاہتے ہو، اسلام بچانا چاہتے ہو، قرآن بچانا چاہتے ہو، حدیث بچانا چاہتے ہو، ختم نبوت بچانا چاہتے ہو، تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بننا پڑے گا. ہر مومن کو پہرے دار بننا پڑے گا. ہر مومن یہ ثابت کرے گا میرے نبی کے سارے یار سچے تھے، اور میں کوئی جھوٹا. میرے نبی کے سارے یار عادل تھے، اور میں کوئی ظالم نہیں تھا، ورنہ کچھ نہیں بچے. صحابہ نہ بچے تو کچھ نہیں بچے. ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، آپ نے پہلے سنا ہوگا، جب نہیں سنا وہ آج سنو. بچے نے، یتیم بچہ تھا، اس نے ماں سے ضد کر لی اماں حلوہ کھانا. ماں نے اسے 1 روپیہ دیا، جاؤ بازار سے تیل لے کے آؤ، تمہیں حلوہ پکا. 7 پیالہ دے دی. پیالہ ایسا تھا جس کے پہنے میں بھی ذرا گہرائی تھی، دوسری طرف بھی گہرائی تھی. روپیے کا تیل دے دے. دکاندار نے پیالے میں تیل ڈالا، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا. سستا زمانہ تھا، ابھی تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی نہیں آئی، سستا زمانہ. پیالہ بھر گیا. دکاندار کہتا ہے باقی کا تیل کتنے پاؤں؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اسا کا دکاندار بھی پاگل تھا، اس نے بتا دیا. یہ ماں کے پاس آیا، ماں نے کہا روپیے کا تیل اتنا تھوڑا. اسا کہ ماں اتنے بھی ہے. پتہ نہیں بندیالوی کی ضرب کو کون کون سمجھے گا. پھر تیل نہ ادھر رہا، پھر تیل نہ ادھر رہا، اور تیل ادھر بھی نہ رہا. اگر صحابہ نہ رہے نا، دین ادھر رہے گا نہ ادھر. صحابہ کی عصمت کو بچانا، صحابہ کی حفاظت کرنا، اس صداقت کے گرد گرد پہرے دار بننا ہے. صحابہ کو جو مقام ملا کس وجہ سے ملا؟ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، انہوں نے نبی پاک کی محبت میں سب کچھ ڈال دیا. باپ کہتا ہے، کوئی شارٹ والی بات آ سمجھیں گے آپ کو. باپ کہتا ہے پتر اس واسطے بڑے کری دے دے جدو حق کی سوٹی پڑن تے پتر چھوڑ کے ٹر جان. میں نابینا، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. یار
تعریفیں ہوئی. کیوں؟ انہوں نے دین کے لیے کیا دی؟ قربانیاں دی. نبی پاک کی محبت میں سب کچھ قربان کیا. آج فرانس کے بے غیرت لوگوں نے میرے نبی کے گستاخانہ خاکے بنائے. اس پر احتجاج ہونا چاہیے. زور سے بولو، زور سے بولو. لیکن احتجاج کس طرح؟ نعرے لگاؤ. احتجاج کیسے؟ جلوس نکالو. جلوس نکال کے ٹریفک اشارے توڑو. جلوس نکالو، قومی املاک کو نقصان پہنچاؤ. یہ عقل مندی ہے؟ اپنی ملکیت، ہمارے ٹیکسوں کی بنی ہوئی چیزیں. یہ کیا احتجاج ہوا؟ راستے میں جو کار کھڑی ہے اس کے شیشے توڑ دو. راستے میں جو موٹر سائیکل ہے اس کو آگ لگا دو. کیا اس غریب کی وہی کمائی ہو؟ احتجاج. ہم نے یہ احتجاج کیا. یہ احتجاج نہیں ہے. احتجاج یہ ہے، احتجاج یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو نوجوان کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ میں سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان گستاخانہ خاکے بنانے والوں نے میرے نبی کی غلط تصویر پیش کی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے محمد عربی کی اصلی تصویر پیش کرو. مقابلہ کرو سوشل میڈیا پر. کیوں بھائی؟ سارے کافر ایک جیسے ہیں؟ چند لوگ ہیں خاکے بنانے والے، باقی کفار ان سے متاثر ہو رہے ہیں. تو تم انہیں متاثر کرو نا، تم انہیں متاثر کرو نا. دنیا کفر کو بتاؤ کہ محمد عربی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈنمارک میں جو خاکے بنے تھے میرے نبی کے، کیا خاکے تھے پتہ ہے آپ کو؟ کیا تاثر کیا تھا انہوں نے خاکوں میں؟ یہ کوئی پتہ نہیں. آپ بس خاکے بنائے، گستاخی ہو گئی. انہوں نے خاکے بنائے، اس میں تاثر دیا مسلمانوں کا نبی شہوت پرست نبی تھا. ہر 2 مہینے کے بعد نئی شادی، ہر 4 مہینے کے بعد نئی شادی، 13 شادیاں. یہ تاثر شہوت پرست نبی خاکے بنائے. ایک بغل میں ایک لڑکی، دوسرے بغل میں دوسری لڑکی. تاثر دیا. ہمیں سوشل میڈیا پر اس کا مقابلہ کر جواب دے. جواب میں سکھاتا ہوں، جواب میں بتاتا ہوں. لڑائی آپ لڑو، لڑو گے؟ جواب میں بتاتا ہوں، لڑائی لڑو. سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے نوجوانوں، میرے نبی کی عمر ہے 25 سال. یومن ہے جوانی، 25 سال کی جوانی، پھر نبوت کی جوانی.
थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया रास्ता खोला नहीं है, बंद किया है। बंद किया है। दूसरी शादी आपने की, फरमाया मेरी दिक्कत देखेंगे, मेरी मुशक्कत देखेंगे, मेरी तकलीफ देखेंगे, कोई शादी का नाम ही नहीं है। घर में 2 बीवियां हैं, किधर रहती है, किधर रहती है, और देवड़ी में एक तराजू का समय, तराजू लकड़ी सौदा तोल के जाता है, आधा इधर तोल के जाता है। कहते हैं एक जिम्मेदार था, मुरीद था, वो 2 तरबूज लेके आया। सामने जाकर फरमाया तुम 2 तरबूज क्यों लाए? मैंने कहा आपकी 2 बीवियां हैं इसलिए 2 लाए। सामने जाकर फरमाया एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। ये तो इंसाफ के खिलाफ। हो सकता मन पता सी मैं तुलवा के बराबर है। एक मीठा होगा, एक फीका होगा। हो सकता है इसका मेरे को कोई इलाज नहीं। इसका मेरे पास इलाज है, इसका मेरे पास इलाज है। छुरी मंगवाई, एक तरबूज को चीरा, दूसरे को चीरा, इसका आधा हिस्सा उसके साथ मिलाया, उसका आधा हिस्सा इसके साथ मिलाया, 2 टुकड़े इधर भेजे, 2 उधर भेजे। जब सब कुछ देख रहा था कहने लगा पीर जी तू तो मुसीबत नहीं उठा सकता। हमारे दोस्त हैं, 2 शादियां हैं, बड़ा ज़माने की बात है, कई सालों की बात है। वो रसगुल्ला करते थे तो कभी कभी मेरे पास आ जाया करते थे यहाँ गपशप लगाने। मेरी भी शादी भी नहीं हुई थी। एक दिन आए तो कहने लगे आदमी साहब आई थे, गज़ब हो गई। मैंने कहा खैर हो गई। फरमाने लगे मेरी जो दूसरी बीवी है, छोटी बीवी, फितरतन मुझे उससे मोहब्बत है, प्यार है। तो कल उसकी बारी थी सालन पकाने की, उसने मटर मंगवाए, मैं भी पीढ़ी डेढ़ के डेढ़ हो गया उसके साथ में मटर निकालने। मोहब्बत जो बड़ी बेगम सब कुछ देख रही थी। आज बारी थी बड़ी बेगम की, उस 10 किलो मटर आ गई बात। बड़े मटर करता पैसा मेरा मटर करा सारी की वजह क्या है? और सोशल मीडिया पे काम करने वाले नौजवानों, अपने नबी की सही तस्वीर लोगों को दिखाओ। इंसान की जिंदगी के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा घर से बाहर गुजारता है, एक हिस्सा घर के अंदर गुजारता है, घर में गुजारता है। मेरा नबी दोनों जिंदगियों में उम्मत के लिए नमूना है। बाहर वाली जिंदगी भी, अंदर वाली जिंदगी भी। जो बाहर वाली जिंदगी है इसको बयान करने वाले हजारों सहाबा थे। मस्जिद में कैसे आए, मस्जिद से कैसे निकले, कौन सा पाँव पहले रखा, कौन सी जूती पहनी, सवारी पे कैसे चढ़े,
اسلام کا نبی بتاتا ہوں جو مکے میں فاتح بن کے آیا تھا اور اس نے خون کا ایک قطرہ بھی کسی کا نہیں بہایا. بتاؤ ایسا فاتح تم مقابلہ کرتے ہو نبی پاک کا؟ خون کا ایک قطرہ نہیں بہایا گیا. بتاؤ مجھے کوئی فاتح، بتاؤ مجھے کوئی فاتح جس کے دستے کا سالار نعرہ لگائے الیوم یوم المرحبا، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم بدلے چکائیں گے، اور اسے پتہ چلے تو وہ اسے بلائے، اس سے جھنڈا واپس لے اور کہے لام کی جگہ را لگاؤ. الیوم یوم المرحبا نہیں، الیوم یوم المرحبا، آج بدلے کا نہیں، رحمت کا دن ہے کہ مکے میں رحمت للعالمین آیا. بتاؤ لوگوں کو، سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے نوجوانوں، کام کرنا چاہتے ہو، مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو یوں مقابلہ کرو. ایسا فاتح دنیا نے کبھی نہیں. تم نے املاک، تم نے جائیدادوں پہ قبضے کیا، تم نے زمینوں پہ قبضے کیا. یہ بات جو میں آج کرنے لگا ہوں شاید آپ سے پہلے، اب سے پہلے آپ میں سے کئی لوگوں کو پتہ نہ ہو، شاید کچھ کو پتہ ہو لیکن کئیوں کو پتہ نہ ہو. یہ جو مکے سے مہاجر نکل کے گئے تھے، ابو بکر صدیق کا مکان مکے میں نہیں تھا، اسفلا محلے میں تھا، اسفلا محلے میں تھا. میں نے وہ مکان دیکھا تھا 1987 میں، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی تھی، اس مسجد کا نام تھا مسجد صدیق، اسفلا محلے میں. حضرت عمر کا مکان کہاں تھا؟ مکے میں. حضرت عثمان کا مکے میں، حضرت علی کا مکے میں، حضرت طلحہ کا مکے میں، حضرت عبید کا مکے میں، عبد الرحمن بن عوف کا، بولو زور سے بولو، ان سب کے مکان مہاجرین کے مکے میں تھے. مکہ فتح ہو گیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ نبی پاک کے مکان میں واپس کرتے. ابو بکر اپنے مکان میں چلے جاؤ، عمر اپنے مکان میں چلے جاؤ، عثمان اپنے مکان میں چلے جاؤ، وہ مکان واپس کرتے، دکانیں واپس کرتے. مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی فاتح جس نے مکہ فتح کر دیا ہو اور اس کے بعد اعلان کیا ہو کہ مہاجرین کے جن مکانوں میں مشرکین کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے ہم وہ مکان واپس نہیں لیں گے، ہم انہی کے سپرد کریں گے. بتاؤ دنیا کا کوئی فاتح تو میرے نبی کا مقابلہ کرے. ایک خون کا قطرہ نہیں ہے، ایک بندہ بھی قتل نہیں ہوا اور میرا نبی مکے کا فاتح بن کے آ گیا. تو ہمیں اس طرح مقابلہ کرنا اور ہمیں یہ بتانا ہوگا فرانس کو بھی اور دنیا کفر کو کہ ہمارے لیے زندگی کی سب سے عزیز ترین متاع جو ہے وہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے کنبے قبیلے سے بڑھ کر، اپنی عزت سے بڑھ کر اور اپنی مال و دولت سے بڑھ کر ہم محبت کرتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا، عمل سے ثابت. لیکن ہمارے نبی پاک کی سنتوں پہ عمل نہیں، عشق کا دعویٰ. ہمیں آپ کے فرامین پہ عمل نہیں، محبت کا دعویٰ ہے. کیا چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے لوگ کافر ہیں؟ وادی کا اللہ یہ چپ کر دو، یہ ملاوٹ کرنے والے کون ہیں؟ یہ کلمہ نہیں پڑھتی ہے. میں نے رات مقصد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر میری بات کی ساتھ میں کوئی بندہ آ جائے تو ساتھ میں محسوس نہ کرے. اللہ میں پہلے معذرت کر دیتا ہوں، میں نشانہ نہیں بنانا چاہتا، میں میرے کو خدا گواہ نشانہ نہیں بنانا چاہتا، میں مطلق بات کر رہا ہوں. دودھ میں پانی ڈال رہا، دودھ میں پانی ڈال رہا. ہوٹل کا نام ہے مدینہ ہوٹل.
اپنا پاکستان میں کرتوت دیکھو. پٹرول پمپ کا کیا نام ہے جی؟ بسم اللہ پٹرول. بسم اللہ پٹرول. میں تو کبھی کبھی یہ دوری گیٹ کے سامنے سے گزرتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں. اسلامی شہر، میں نے کہا یہودی شہر کون سا ہوتا ہے؟ یہودی شہر، عیسائی شہر، ہندو شہر، سکھ شہر، اور شہر شہر ہوتا ہے. لوگوں کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہیں. اسلامی شہر نام کتنے خوبصورت ہے اور ہمارے کام کیا ہے؟ ہمیں اپنی اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے. اور اگر آپ محسوس نہ کریں، محسوس تو کرنا نہیں چاہیے. آپ چہرے پہ سنت رسول سجانی ہوگی. یہ تو صحیح محبت کا دعویٰ ہے نا. تو چہرے پہ سنت رسول سجانی ہوگی. نبی پاک والی شکل بنانی ہوگی. سنت رسول چہرے پہ سچ بولنا ہوگا. جھوٹ سے پرہیز کرنا ہوگا. عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں نہیں دینی ہوگی. ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا. پشاور میں بم دھماکہ ہوا جس میں کئی لوگ شہید ہوئے، 20 اس میں زخمی ہوئے، بے گناہ لوگ تھے. میڈیا نے اس لیے بات کو نہیں اٹھایا کہ وہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے بچے تھے. سکول پہ حملہ ہوا تو تم نے سر پہ اٹھا لی، ساری دنیا سر پہ اٹھا لی تم نے. یہ معصوم تھے، یہ قرآن پڑھنے والے تھے، یہ دین پر مشکات کا درس ہو رہا تھا. جس وقت یہ حملہ کئی لوگ شہید ہو گئے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو اس کے پیچھے ہاتھ ہیں ان تک پہنچا جائے، ان تک پہنچا جائے. اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اللہ ہمارے ملک کو دہشت گردی سے پاک کر دے. پورے ضلع سرگودے سے جتنے آباد یہاں ہیں، علماء ہیں. ہاں، کراچی میں ایک بہت بڑے عالم ڈاکٹر محمد عادل خان، کیوں انہیں شہید کیا گیا؟ اور کیوں؟ عظمت صحابہ کی جنگ لڑ رہا. یہی قصور ہے نا اس کا. عظمت صحابہ کی جنگ لڑ رہا تھا. ہم اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے.